آخر میں بہت اہم سوال ہے. اب سرکار علیہ السلام ظاہر ابتدان مواخات فرما رہے ہیں انصاری اور مہاجرین کے درمیان. ایک تو اس کے مقاصد اور نتائج پہ بات ہے اور دوسرا مسجد نبوی کا قیام، جنرل ہیڈ کوارٹر کا قیام مسلمانوں کے پہلے، اور ظاہر ہے وہی ہمارا مرکز ہے، وہی ہمارا اس کے مقاصد اور نتائج. لیکن آپ نے بڑا پریسائزلی اس پہ گفتگو کرنی ہے دونوں. جنید بھائی تھوڑا سا آپ بھی توجہ اور محبت فرمائیے گا. جناب میں آپ کو آج ایک پرسپیکٹیو اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ یورپ میں بڑا سفر ہوتا ہے اور یہ اینگلو امریکن ایکسپیرینسز سے کافی مختلف ہوتا ہے. پوسٹ کولونیل ٹھیک ہے دور کے بعد امیگریشن اس صدی میں لوگوں نے تجربہ کی ہے. ٹھیک ہے، ایسے کئی لوگ یورپ گئے ہیں. بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. اس کو اب آپ محسوس کیجئے. ہم یہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ put yourself in the boot of somebody. بالکل ٹھیک ہے، ڈالیے اس صورتحال کے اندر. جب یہ معاملہ ہوتا ہے امیگریشن کا تو جو امیگرنٹ یعنی مہمان آتا ہے تو میزبان اور مہمان کا تعلق کیا ہے؟ اس کو فیمسلی ہم لوگ کہتے ہیں دی یورپین گیز. یعنی ایک یورپی جب ایک باہر سے آنے والے مہمان کو گھورتا ہے ریلوے ٹیوب کے اوپر، ریلوے اسٹیشن کے اوپر، بس اسٹاپ پر، چلتے ہوئے نیو یارک کی سٹریٹس کے اوپر، اس گھوری کے اندر آپ مہمان کو اجنبی بھی بتاتے ہیں، برے الفاظ، اس مہمان کو آپ تحقیر آمیز لہجے میں بھی بتاتے ہیں، اور اس مہمان کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ ابھی ہم تک ہمارے اندر شامل نہیں ہیں. زبردست فنڈنگ استعمال کی جاتی ہے کہ انٹیگریٹ ہو جائیں لیکن نہیں ہو پاتے. حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے حکمت سے بھرپور انداز کے اندر مواخات آج سے 1400 سال قائم فرمائی. وہ مواخات کا مقصد کیا ہے اور کیسے کیا گیا کہ داخلی انتشار، یعنی اہل مکہ تجارت پیشہ ہیں، اہل مکہ مزدور اور خوددار لوگ ہیں، اہل مدینہ وہاں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، میزبانی ان کا مزاج مختلف ہے. مختلف مزاج ہونے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہو کر مخاطب کس کو فرمایا؟ ہوسٹ کو. ٹھیک ہے، اور کہا کہ آج سے ایک صحابی کو بتاتے کہ یہ آپ کا بھائی ہے. اس انداز میں وہ مواخات قائم ہوئی. 45 مہاجرین 45 انصار. لیکن اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رینڈملی کسی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. اتحاد مذاق، یعنی کس نے کل مسلمانوں کی، مسلم امت کی رہنمائی کرنی ہے، قیادت کرنی ہے، سپہ سالاری کرنی ہے، کس طرح رول ماڈل بن کے بنانا ہے، اس کو سامنے ملحوظ خاطر رکھ کر کون کس سے زیادہ استفادہ کر سکتا ہے، مہاجر ہو انصار ہو، اس انداز میں. اب اس کی مثالیں سنیے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں میں ایثار کا جذبہ تھا. جب دونوں بھائی بنے تو دونوں نے ایک دوسرے سے ایثار سیکھا بھی اور ایثار پیش بھی. یعنی مقاصد بھی سامنے آ گئے، نتائج بھی سامنے آ گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تاریخ کی وہ واحد مثال ہے جو آج صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے تمام عالم کے لیے ہے کہ کس طرح سوسائٹیز انٹیگریٹ ہو کر ون ورلڈ کا ماڈل پیش کرتے ہیں. یعنی سماجی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی حوالے سے جو ہے اگر آپ نتائج چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ظاہری نعرے ہیں انٹیگریشن کا، ون ورلڈ کا، جس کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس سے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب فیل ہو چکے.